الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اندر کی آواز تھوڑی سی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیا کریں، زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور ڈھیروں فائدہ اٹھا لیجئے۔ اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو الحمدللہ بہت سارے غموں کا مداوع ہوگا اور بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور پھر جو دیگر فضیلتیں اور برکتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام فضیلتیں اور برکتیں بروز قیامت دور کی بات ہے، ابھی دنیا کے اندر بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے روز بھی، اور میزان عمل پر بھی، اور آب کوثر پر بھی، اور پل صراط سے گزرتے وقت بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کو درود پاک کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم جمعۃ المبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، اور اس کے فضائل، اس کے برکات جتنا ممکن ہوا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل یہ کہ آپ تمام حضرات، تمام مصروفیات اپنے مسجد کے اوقات کے مطابق ختم کر دیا کریں، کہ دیکھیں کہ خطیب بیان کرنے کے لیے
کس وقت ممبر پہ بیٹھتا ہے اس سے کچھ وقت پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کی زینت بن جائیں، اور یقیناً جب ہم جمعے کی نیت سے، جمعے کی نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ نماز کی حالت میں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ فضیلتیں ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، مگر کیا ہے کہ عمل سے ہم بہت دور ہیں، بہت ہی دور ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم دنیا سے کچھ لینا چاہیں تو اس کو ہم فی الفور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہیں اور دنیا کی اس نعمت کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو تمام چیز سے افضل ترین سمجھتے ہیں دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کا مال حاصل کرنا، دنیا میں مصروف رہنا اور سارا وقت دنیا ہی کے لیے گزارنا۔ ایک جمعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جو 7 دنوں میں سے ایک اہم ترین بلکہ سب سے افضل دن ہے۔ حدیث شریف میں اسے سید الایام فرمایا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا آقا و سردار اس جمعہ مبارک کو کہا گیا ہے۔ اور دیکھیے کہ اسی دن یعنی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے تو قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ اس لیے جمعۃ المبارک عام نہیں بلکہ خاص الخاص دن ہے۔ اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا ہے، یعنی غریبوں کا حج قرار دیا گیا ہے جمعۃ المبارک کو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے معلوم دنوں کو عطا فرمایا، یعنی معلوم دن وہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دن سے زیادہ افضل ترین ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ترجمہ اور اس کی انتہائی مختصر تشریح ہے۔ اسی طرح اس رب العزت نے ہمیں دنوں میں جمعہ عطا فرمایا جو تمام
دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، مگر کیا ہے کہ ہم اس جمعے کو بتدریج ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں، نہ کوئی تیاری ہے، نہ کوئی اہتمام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، جب امام صاحب جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم مسجد پہنچ جائیں گے، جبکہ مسجد سے ہمارا جو ہے ایک گہرا رشتہ ہونا چاہیے، کہ جن لوگوں کا مسجد سے گہرا رشتہ قائم رہتا ہے، بشرط یہ کہ مسجد کا تقدس بھی برقرار رہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کے چہرے بروز قیامت روشن چہرے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، یا صحابہ ہیں، یا کوئی اللہ کے ولی ہیں، کون ہیں؟ مگر کہا جائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا رشتہ مسجد سے قائم تھا۔ اچھا، آج ہم تھوڑا سا منفی ذہن رکھتے ہیں، ملا کی دوڑ جو ہے وہ مسجد تک ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ جو مولانا علم رکھتا ہے وہ دنیا کے علم سے کہیں بڑھ کر علم رکھتا ہے، اور علم دین وہ علم ہے کہ جو ہمیں دنیا کا بھی علم اس سے حاصل ہوتا ہے، اور علم خاص بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، خالی دنیاوی تعلیمات حاصل کرنا ہی مطلب یہ ہے کہ وہ علم نہیں ہے، اور وہ علم تو دنیا کا وہ علم ہے کہ جو دنیا میں رہ کر ہی موت پر اختتام ہوگا، مگر علم دین وہ علم ہے کہ جو قبر میں بھی جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو نفع اور فائدہ پہنچائے گا۔ یہ تمام چیزیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ مگر افسوس پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم علم دین سیکھنے سے کوسوں دور ہیں، ہم علم نہیں سیکھتے۔ قرآن کو ہم بتدریج وہ بھی رمضان میں پڑھتے ہیں، اور ویسے پورے سال صرف بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک ختم کر رکھا ہے، مگر نہیں پڑھ پاتے۔ چلو پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے تو قرآن پاک میں سے کچھ نہ کچھ تو صورتیں پڑھ لیا کریں، کچھ آیت پڑھ لیا کریں، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، مگر اس کی تفسیر بھی اپنے ذہن سے اخذ ہرگز نہ کریں کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ تفسیر جو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کی ہے، ہم نے صرف اسی پہ اکتفا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی علماء، کوئی بڑے سے بڑے عالم دین بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے تفسیر قرآن نہیں کرتے۔ یہ وہی بیان کرتے ہیں تفسیر قرآن کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کی وضاحت فرمائی۔ بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، مائک سے جمعے کا بیان ہو رہا ہوتا ہے،
مگر کیا ہے کہ مسجد کی طرف ہماری دوڑیں نہیں لگتی، اور وہ بیچارہ خطیب جو ہے وہ دیواروں سے بیٹھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے، دیواروں کو بیان سنا رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا عمل ہے، کیا یہ ہمارا عمل اچھا عمل ہے؟ بلکہ حکم تو یہی ہے کہ جب جمعے کا دن آئے تو جمعے کی تیاری جمعے کے خطیب سے بیٹھنے سے پہلے منبر پر ہم مسجد میں پہنچ جائیں اور بیٹھ جائیں اور تیاری کر کے، اور جتنا اہتمام کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جمعے کے دن خطبہ رکھا گیا ہے، جو ہم خطبہ سنتے ہیں عربی کے اندر، خطیب صاحب کھڑے ہو کر عربی کے جملے سنا دیتے ہیں اور ہم ہیں کہ چپ چاپ سن لیتے ہیں، بلکہ اس میں حکمتیں، خطبہ جمعے میں درس ہوتا ہے، یعنی حکمتیں ہوتی ہیں، درس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر جمعے کو ہم خطبہ سن کر دین کی تعلیم سیکھیں، دین کو سیکھیں اور اپنی معلومات کو تازہ بھی کریں، مسائل ان کے حل اور نجات کی راہیں بھی سیکھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے لیے راہ نجات کا سبب ہے، مگر کیا کریں کہ آج ہم وہ خطبہ نہیں سنتے، نہ وہ توجہ دیتے ہیں، بلکہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو جب لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جبکہ خطبے کی اپنی برکتیں ہیں، اور خطبہ ایک خطبے کا سننا ہم پر فرض ہے اور عبادت ہے، یہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے خطبہ ہماری دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک خطبہ ہمارا اردو میں ہوتا ہے، ہماری ہم زبان ہوتا ہے، اور ہم زبان ظاہر ہے اس لیے کہ ہم دین کو بخوبی سمجھیں، اور ایک خطبہ ہمارا عربی میں ہوتا ہے کہ جس کا سننا ہم پر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں کو جو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے ہمیں عطا کیا گیا، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہ خطبہ عطا کیا گیا، اور یہ ہم پر لازم اور ہم پر فرض کیا گیا۔ مگر افسوس، صد افسوس، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو وقت دینے کے لیے، وقت پر مسجد میں پہنچنے کے لیے ہم کسی بھی طرح تیار نظر نہیں آتے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول، کہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، یعنی یہاں جو ذکر خطبے کے حوالے سے کہ جو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کہ سننا، اور اس کے لیے عربی لفظ میں سمعن استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ باغور سننا، جسے اردو میں ہمتن گوش ہونا ہے، بس اسی میں مگن ہونا ہے، سننا ہے توجہ کے ساتھ، نہ ذہن ادھر بھٹک رہا ہے نہ ذہن ادھر بھٹک رہا ہے، مگر اس کا سننا ہے۔ اب میں وہی کہوں گا کہ دنیا کے اعتبار سے کہ جب ہمارے سامنے کوئی سیریز ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے تو بچوں کی گفتگو بھی پسند نہیں آتی، اس کو بھی جھاڑ کر
خاموش کر دیا جاتا ہے، اسے بھی پٹائی لگا دی جاتی ہے، خاموش بیٹھ۔ تو وہاں ہماری یہ کیفیت ہوتی کہ ہم ہمتن گوش ہو کر اس سیریز کو، اس ڈرامے کو بدقسمتی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان کوئی گفتگو کرنا ہمیں پسند نہیں آتا، ہمیں پسند نہیں آتا۔ اور اگر کوئی گفتگو کرتا بھی ہے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، اس پہ چلاتے ہیں، زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کو کوٹ بھی دیتے ہیں، پٹائی بھی لگا دیتے ہیں، درگت بھی اس کی بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارا بدقسمتی سے دل لگتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمتن گوش ہونا سے مراد یہی کہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں۔ اور یہ تمام کیفیات جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہم جب میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جو ہے یہ حالت ہوتی ہے۔ ہمیں اس حالت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر یہی فرمایا گیا یستمعون القول، یعنی وہ لوگ جو قرآنی آیات و حدیث، علماء کرام کے ارشادات وغیرہ خوب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، کان لگا کر۔ کیا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سن کر بس سنی انسنی نہیں کرتے، سن کر سنی انسنی نہیں کرتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو سنا اس کی بہترین انداز میں پیروی کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا لیتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کہیں ہمیں عقل مند کہتا ہے تو کہیں ہمیں بے وقوف کہتا ہے، کیونکہ جب ہم بے وقوفی والی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کو کس کس انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن میں سب کچھ موجود ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت لے کون رہا ہے؟ قرآن پہ عمل کون کر رہا ہے؟ انسنی ہم کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری حرکت ہے بدقسمتی سے۔ تو جب ہم یہ حرکتیں کریں گے تو پھر دین کی جو ایک لذت ہے نہ وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور نہ ہم دین پر چل سکیں گے، نہ ہم وہ عبادت و ریاضت کر سکیں گے کہ جس کے کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی بخشے گا اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا، یعنی نزدیکی عطا فرمائے گا، ہمارا شمار صالحین میں فرمائے گا۔ مگر یہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم نیک بن سکیں یا نیک بننے والے کام کریں، کہ کس سے گناہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں، جس سے نیکی حاصل ہوتی ہے، جس سے نیکیاں ملتی ہیں اس کو حاصل کیا جائے۔ نہ، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کوئی اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے، بٹ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اب اس کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم کہاں لے کے جائیں گے؟ جو ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. تو آج ہم مطلب یہ کہ نہ تو نیکی کا حکم کرتے ہیں بلکہ الٹا برائی کا حکم کرتے ہیں، اور برائی کی طرف خود بھی جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی برائی کی طرف لے کر ہم بڑھتے ہیں. کیسا عجیب ماحول ہو گیا ہے، کیسی سوچ ہماری ہو گئی ہے. آج اس سوچ کی وجہ سے آج ہم بے عمل ہو گئے ہیں. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج ہماری مساجدیں خالی ہیں. فجر ہماری ابتر ہے، ظہر کا کچھ پتہ نہیں، عصر بھی خالی. ایک دو صفحے بھرنے سے مسجد نہیں بھرتی، نہیں بھرتی. یہ بات یاد رکھیے گا. 3 صفحے ہو گئے، 4 صفحے ہو گئے، مسجد تو اس سے بڑی ہے. مسجد جو ہے وہ اس سے بڑی ہے، مگر کیا ہے کہ بس ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں. اور یہی حرکات اور یہی اعمال کے سبب ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا ہے. قرآن کا سننا ہمارے لیے ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا ہے. روایت حدیثیں سننا، نصیحت کا سننا آج ہمارے لیے پہاڑ ہو چکا ہے. قرآن کیا ہے؟ نصیحت نہیں ہے ہمارے لیے. وہ ہمیں نصیحتیں نہیں کرتا، یقیناً کرتا ہے. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ خطیب خطبہ سننے کا درست انداز ہے کہ جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں، قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہوں، حدیث کریمہ سنائی جا رہی ہو، اس وقت ضروری ہے کہ ہم ہمتن گوش ہو کر، یعنی اپنا سارا دھیان، پوری توجہ خطیب صاحب کی طرف رکھ کر خطبہ سنیں اور جو سنا اسے سمجھے بھی اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی بھی کوششیں کریں. آج کل ہمارے ہاں جو انداز بنتا چلا جا رہا ہے، یعنی لوگ بے توجہی کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں، جو سنتے ہیں اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے. اور یہ انداز مسلمانوں والا نہیں ہے. کس کا نہیں ہے؟ مسلمان والوں کا یہ انداز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے، کھیل سمجھتے ہیں. آج بدقسمتی سے جمعے کو بھی ہم نے ایک کھیل ہی سمجھا ہوا. بس خطبے کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے، بس دوڑو ورنہ رکعت نکل جائے گی. اور یہ انداز، یہ طریقہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا ہے. جو کافروں کو میں جو انداز پایا جاتا ہے بدقسمتی سے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان سے ہر ایک عمل ہمارا منفرد ہونا چاہیے، مگر کیا ہے کہ ان سے متصل ہوتا ہے ہمارا، ان جیسا ہوتا ہے ہمارا. ہم لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. کیا مرنے کے بعد ہی پچھتاوا والی اور شرمندگی والی وقت گزارنا ہے ہم نے؟ بتائیے.
ارے ہم نے کتنا وقت جینا ہے، کتنا وقت رہنا ہے، ہمارے سامنے کی ساری باتیں ہیں. ہم چھوٹے تھے، ہم بڑے ہوئے تو ابا نے ہماری شادی کر دی. ہمارے بچے ہو گئے، اب ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کی شادی کر دی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بچے ہو گئے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اتنا وقت ہم نے گزار دیا. عمر ہماری اختتام پہ ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے. مرنے کے بعد کیا دکھوں میں رہیں گے؟ کیا تکالیفوں میں رہیں گے؟ بتائیے. اگر واقعی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہے تو قبر میں سکون و چین سے رہیں گے. مگر یہ تمام نصیحتیں وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہی سنتے ہیں، کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں. اور یہ ہماری حالت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے بھائی، خدا کے واسطے اس راستے سے ہٹیے، اصل راستے پہ آئیے، جو مومنین کا راستہ ہے، جو مسلمانوں کا راستہ ہے، اس راستے پہ آئیے. اس بات کو سمجھیے کہ دیکھیے کہ تمام صحابہ اہل بیت پہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، کہ خطبہ یہ رحمتوں کا نزول ہو، اور فرمائے کہ خطبہ تو یہ حضرات سنا کرتے تھے، مگر روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے. حالت یہ ہو جاتی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یعنی اس حالت میں وہ بیٹھتے کہ جیسے کہ ان کے خاموش، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے بیٹھتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے نا، حرکت کرے گا تو پرندہ بیٹھے گا؟ جواب دیجئے، نہیں بیٹھے گا نا، ذرا حرکت. مگر جب صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کلام سنتے، اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام سنتے تو وہ ایسے خاموش اور گردن جھکا کر توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سنتے. ایسا سنتے کہ اگر لگتا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جسم میں کوئی جان نہیں ہے. ذرا سوچئے، جسم میں کوئی جان نہیں ہے اور پرسکون ہو کر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. آج حدیثیں ہمارے سامنے لکھی بھی سوشل میڈیا پر آتی ہیں، آج حدیثیں بیان ہوتی ہیں، خطبہ کے اندر بیان ہوتی ہیں، مبلغین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، خطیب بیان کرتے ہیں. مگر دیکھیے ہم ان تمام نصیحتوں کو کھیلتے میں گزارتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. کبھی ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کبھی ٹائم دیکھتے ہیں، کہیں ہماری توجہ ہمارے کاروبار یا کسی کام پر ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو، جلدی سے وہ فلاں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جاؤ کام کرو. مسجد کے گیٹ سے نکلے، پتہ لگا کہ ملک الموت آیا اور روح قبض کر لے گئے. کہاں گیا تمہارا کام؟ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ ہاتھ ملتے رہ گئے. کیا ہو گیا یہ؟ کیا ہو گیا یہ؟ ارے کچھ حاصل نہ کیا، کچھ نیک عمل نہ کیا، یوں ہی سارا وقت برباد کر دیا. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، اس طرح بات بننے والی نہیں ہے، اس طرح بات بننے والی نہیں ہے. ہمیں جب بھی کوئی قرآن و حدیث سننے کا موقع ملے ہم وطن گوش ہو کر سنیں. میں پھر وہی مثال دوں گا کہ تمام کیا کہتے ہیں ہم لوگ، جب کوئی ڈرامہ سیریز ہمارے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ہم وطن گوش ہو کر اس ڈرامے کو یا اس فلم کو ہم وطن گوش ہو کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور کسی کی بات کو سننا یا دخل اندازی کو قبول نہیں کرتے. تو یہاں کیوں کر لیتے ہو بھائی؟ قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیجئے
کہ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہی سنتے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اور دیکھیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ عمل دیکھیے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یار ہم بھی کچھ صحابہ اکرام کی نقل کر لیں، جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس کا کچھ حصہ تو بن جائے ہم زندگی کے اندر اپنی۔ ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ واہ واہ ہوتا ہے کہ واہ واہ بہت اچھا بیان کیا، بہت اچھی تقریر کر لی، بہت اچھا کہہ دیا۔ نہ یہ نہیں ہے۔ در حقیقت میں ان تمام چیزوں کا سننا اس لیے ہے کہ جو ہمارے اندر بے عملی ہے ہم اس کو اپنی زندگی سے اکھاڑ پھینکیں اور عمل کی طرف ہم آ جائیں۔ کہاں پر آ جائیں؟ عمل کی طرف ہم آ جائیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر پیروی کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، یعنی بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں یہاں توجہ دیں، بہت ساری میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو، ایسے وہ والی بات آ جائے گی کہ مسجد کی نشن کاری کیا ہے، مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، پتھر میں کیا ہے، یہ کیا اس میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یقین جانیے اس بات کو، اور یقین بھی آپ مطلب یہ آپ کا مشاہدہ بھی ہے، جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں یا اس مراحل سے باہر آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی کہ ہم وہاں بیٹھ کے ہم نے کیا کیا، ہمارے ذہن میں کیا کیا باتیں آئیں۔ ہمتن گوش ہو کر سننا ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیوں کیا فرمایا کہ جب خطبہ آپ دے رہے تھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ ابھی مسجد میں داخل ہی ہوئے تھے اور دروازے کے پاس تھے کہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہی فوراً بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ کہاں، نہیں بس حکم ہو کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تو پیارے اسلام بھائی یہ ان کا عمل تھا، اور یہ عمل بتاتا ہے اے مسلمانوں، رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں، تمہارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے، تمہارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے۔ اور جبکہ ہم اس کے برعکس ہیں، جبکہ ہم اس کے بالکل برعکس ہیں، ہم اپنے اعمال کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بد اعمالیاں اور اپنی برائیوں کے حوالے سے نیکیوں سے جنگ کرتے ہیں کہ ہم نے نیکی حاصل نہیں کرنی، ہم نے نیکی حاصل نہیں کرنی، ہم نے تو برائیاں اپنانی ہے اور اسی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ایسے ہی رہیں گے تو کیا بنے گا؟ کتنا وقت ہمارا گزر چکا ہے، داڑیاں ہماری سفید ہو چکی ہے، داڑیاں ہماری آ چکی ہیں، جوان ہم ہو چکے ہیں، شادیاں ہماری ہو چکی ہیں، عورت دنیا ہے سب سے بڑی، انسان نے عورت کو بھی دیکھ لیا ہے، انسان نے عورت کو بھی دیکھ لیا جو سب سے بڑی دنیا ہے، اس کے خاطر کیا کچھ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ بتائیے اب جب اپنے بچے کی شادی کریں گے تو بچہ کیا کرے گا؟ کمرہ بھی تیار کروائے گا اس کے آنے سے پہلے، ہے نا، اس کی تمام ضروریات کا خیال بھی رکھے گا کہ اس چیز کی ضرورت ہوگی، باتھ روم کی ضرورت ہوگی تو اٹیچ باتھ روم کی ضرورت، یہ سارے اہتمام ہوتے ہیں ہمارے پاس، اپنی زندگی گزارنے کے سارے اہتمام ہوتے ہیں، مگر عالم برزخ میں جو زندگی گزارنی ہے، میدان حشر تک جو گزارنا ہے وقت، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں ہے۔ اور یہی ہماری حالت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں دیکھیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پر
فرشتے ہوتے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے فرشتے اپنے صحیفے یعنی وہ نورانی کاغذ جن پر نام لکھتے ہیں انہیں لپیٹ دیتے ہیں، مسجد میں آ کر توجہ سے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے بیان کی، ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے کہ مسجد کے ہر دروازے پر، یہ حدیث ہم نے 12 سنی ہوگی، جو سب سے پہلے آتا تھا سب سے پہلے نام بولیے لکھا جاتا ہے، تو خالی نام ہی لکھا جاتا ہے، اس پر اس کو کوئی نہ کوئی انعام تو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ کی طرف سے بولیے بھائی، نام لکھا گیا ہے اور نورانی صفحے پہ لکھا گیا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب منبر پر امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ تمام صحیفے یعنی صفحے لپیٹ دیتے ہیں اور وہ فرشتے خطبہ سنتے ہیں۔ کیا سنتے؟ خطبہ۔ اور ایک ہمیں کہ ہماری خطبے سننے والی جو پوزیشن ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے، ہمیں خطبے کے آداب نہیں پتہ، کہ مطلب ہم کس طرح سے مطلب یہ کہ خطبہ سنیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں بھائی، بولے ہاں بھائی، جمعے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے، سنت ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے نا؟ غسل کر لیں، نماز کے لیے اہتمام کر لیں۔ نماز کے لیے زینت کرنا یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے زینت کرو، نماز کے لیے زینت کرو۔ اور ہمارے لیے جو زینت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اچھا سا وضو کریں، مسواک کریں، عطر لگائیں، خوشبو سے معطر ہو جائیں اور پھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تو نماز کے لیے زینت کرنے کا حکم ہے۔ تو اب جمعہ ہم نے سمجھا کہ جمعہ کے لیے ہم نے غسل کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، بس کافی، مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ کب پہنچنا ہے بھائی؟ مسجد میں پہنچنا کب ہے؟ یہ اس پر غور کیجئے، کب پہنچنا چاہیے ہمیں۔ ہم بالکل ٹمٹماتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں کیا کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے نا، نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ جمعے کا دن کا جو خطبہ ہے وہ علم دین سیکھنے کا خطبہ ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ علم دین سیکھتا ہے تو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی نا کہ سوراخوں میں چوٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں علم دین سیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کو تو بخش دے۔ اس نے بتقاضۂ بشریت نفس کی لذت کے سبب گناہوں میں مبتلا رہا، اس کی اس نادانی کو اے رب العالمین معاف فرما دے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے چند آداب عرض کر کے اپنا بیان اختتام کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اب لوگ آتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ٹانگیں پھلانگ کر آتے ہیں، کندھے پھلانگ کر آتے ہیں، بلکہ جمعے کے علاوہ بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، کسی کا آگے آنا ضروری ہوتا ہے، جیسے امام صاحب کا آنا وہ ضروری ہوتا ہے نا، جماعت کرانے کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے امام صاحب آ رہے ہیں یا کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جس کا آگے اس وقت پہنچنا ضروری ہے، وہ اگر کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اس کو لیٹ ہو جاتا ہے، تو جو صفوں میں بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ دراز کر دیں تاکہ وہ پھلانگے نہیں بلکہ اس رستے سے بغیر پھلانگے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جمعے کے علاوہ، مگر جمعے کے اندر تو بھائی مذمت ہے، کیا ہے؟ عذاب ہے، مذمت ہے کہ حدیث پاک میں کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اس پھلانگنے والے بندے پر چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اوہ اللہ اکبر، یعنی اس پر چڑھ کر لوگ جہنم میں گریں گے، داخل ہوں گے۔
نمبر 2، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے. خطیب کی طرف اپنا چہرہ رکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پنکھے نہیں گننا کہ پنکھے کتنے، ٹائلیں کتنی لگی ہوئی ہیں، یہ کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے، نہ بلکہ خطیب کی طرف جو ہے اپنا چہرہ رکھیں. کیونکہ جو خطیب ہوتا ہے اگر کسی کا چہرہ مطلب خطیب کی طرف تمام لوگ چہرہ کرتے ہیں تو وہ خطیب ایسا خطیب نہیں ہوتا کہ وہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں تو وہ گھبرا رہا ہو. ایک عام آدمی گھبراتا ہے، میں خطیب گھبراتا نہیں ہے کیونکہ اس کی یہ تمام چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں. نیا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، مگر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ گھبرا رہا ہے، نہ، بلکہ آپ اور ہماری توجہ یہی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کہ جب خطیب بیان کر رہا ہو تو چہرہ ادھر نہ ہو. اچھا، ہماری توجہ کسی بات پہ کب ہوتی ہے بتائیے مجھے؟ جب ہم خطیب کو دیکھتے ہیں، جب ہماری توجہ رہتی ہے. اب اتنا تو ہم ہے نہیں ہمارے اندر کہ ہم تن گوش ہو کر گردنیں جھکائے اور آنکھیں بند کیے ہم سن رہے ہوں. اس میں تو خیالات بد اتنے آ رہے ہوتے کہ مت پوچھو. کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ ہمیں تو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. پھر ہم بہت ساری باتیں بے توجہی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اب توجہ دینے کے لیے آنکھیں بھی گاڑنی ہے، کان بھی کھڑا رکھنا ہے، کان بھی کھڑے رکھنے ہیں، کان بھی سماعت کے لیے رکھنا ہے. اب قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سننے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے سننے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک سننے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام آفات و بلائیات اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. اور جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محشر کی، قیامت کی تمام تکالیفوں کو دور فرماتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ خطبے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھیں کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی جو ہے فرض ہے. کیا ہے؟ خاموشی فرض ہے. خطبے میں، اب ذرا غور کیجیے، خطبے میں کھانا پینا بولنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا، یہ خطبے کے دوران حرام ہے. یعنی کتنی سختی ہے، ذرا سوچیے. ارے بھائی خطبہ سنو، اس کا مطلب حرام کر دیا؟ نہ، صرف خطبہ سنو لازم کر دیا گیا ہم پر کہ تم خطبہ سنو. سوچیں ذرا، خطبہ سنو، نہ کھانا، نہ پینا، نہ سبحان اللہ، نہ درود پاک، نہ کوئی اور عبادت. ابھی تمہارے نزدیک سب سے بڑی عبادت جو خطبہ سننا ہے، اور اس خطبے سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں، یا یہاں سے ہمیں نصیحتیں ملیں گی. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطبے میں چلنا حرام ہے. خطبے کے جب ہو رہا ہے تو چلنا حرام ہے، جہاں کا مل جائے بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہ علماء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائیں، اگر آگے نہ بڑھیں. یہ عمل ہوگا. اور خطبہ کے دوران کوئی عمل رواں یعنی جائز نہیں. نمبر 6 کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. اب خطبہ ہو رہا ہے نا، ادھر ادھر دیکھنا، نہ، یہ بھی نہیں دیکھ سکتے. بالکل نماز جیسی صورت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اب یہ جو آداب میں نے بیان کی، کبھی سنے آپ نے یہ آداب؟ اگر میں اس پر بات کروں تو مجھے 15-20 منٹ اور چاہیے آپ سے بات کرنے کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم.